اور عورتوں کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے۔ آج کل اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے چگم ہوتا ہے، تو یہ بھی بیان ہی چگم کی طرح ایک چیز ہوتی ہے، دوائی ہے، مستگی کہتے ہیں اس کو۔ تو چگم میں چونکہ پہلے جو ہے نا وہ ایک ذائقہ ہوتا ہے، مٹھاس ہوتی ہے اس میں، اور اس مٹھاس کی وجہ سے یا ترشی کی وجہ سے لوگ اس کو یہ چباتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو چباتے رہتے ہیں، لیکن اس کے مٹھاس ختم ہونے کے بعد وہ صرف ایک ربڑ کا ایک گولا سا رہ جاتا ہے، اور لوگ مسلسل اس پر منہ چلاتے رہتے ہیں، اور اس وقت اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مستگی جو ہے یہ اس طریقے سے چیز ہے کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، بلکہ صرف جو ہے وہ دانتوں کے لیے، منہ چلانے کے لیے لوگ اس کو چباتے رہتے ہیں۔ تو مردوں کے لیے یہ کرنا مکروہ ہے، اور عورتوں کے لیے یہ مکروہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے مرد دانتوں کو صاف کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو عورتیں جو ہے وہ ان کو دانتوں کی صفائی کے لیے وہ چباتی رہتی ہیں۔ تو عورتوں کے حق میں یہ چونکہ مسواک کے قائم مقام ہے، عورتوں کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے، اور مرد جو کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک فضول قسم کا کام ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے ہریڑ لی اور پوری ہریڑ کو جو ہے وہ منہ میں ڈال کے اور اس کو چوستا رہا، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ایک کونا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہو اور اس نے اس کو چوسنا شروع کیا، تو اس سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ٹوٹا ہوا ہو تو وہ لعاب کے اندر مل کر، اور وہ جو ہے وہ اس کا ذائقہ اس میں مل جاتا ہے، اور وہ پھر حلق کے اندر چلا جاتا ہے، تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن ثابت ہریڑ ہے تو اس کو اگر منہ میں رکھیں تو اس سے کچھ بھی نہیں، جیسے خالی کنکر آپ نے رکھ دی، یعنی اس کے اوپر وہ جو چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ محض منہ میں رکھنے یا پانی میں ڈالنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ تو وہ پانی سے بھیگتا ہے اور نہ جو ہے وہ اس میں اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ لہٰذا سالم حریر جو ہے وہ یہ منہ میں رکھنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے دار آدمی کو استنجا میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسے بالکل کھلا ہو کر بیٹھے اور پورے جسم کو ڈھیلا کر کے اور پانی جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالے استنجا میں، تو اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ ایسے سمٹ کر اور استنجا جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیدھی سے جو ہے وہ کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کے اور غرارے وغیرہ کرنا اور ناک میں جو ہے وہ پانی ایسے چڑھانا، یہ روزے دار آدمی کے لیے درست نہیں ہے، اور یہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزے دار آدمی جو ہے وہ تالاب وغیرہ میں اس کو تیرنا جائز ہے، لیکن اس کے تیرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو ایسے مضبوط کر کے، اور جیسے کھلے ہاتھ مارتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ غسل کرتے ہیں، یہ تیرتے ہیں پانی کے اندر، تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور سمٹ کر کہ اپنے ٹانگیں جو ہے وہ صرف ضرورت کے طور پر ہلائے اور ہاتھ بھی ضرورت کے طور پر، اور تالاب میں تیرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ پانی میں تیرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن یہ سخت قسم کا مکروہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے جسم کو ایسے سمیٹ کر اور یہ تیرے، تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ یا تو اپنے جسم کو یہ ڈھیلا کرے گا تو اس کے
یا سر کو جو ہے وہ ایسے پانی کے اندر کرے گا تو ناک وغیرہ سے یا کانوں سے جو ہے وہ پانی داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ سخت قسم کا مکروہ ہے۔ اگر کسی مرد نے اپنے چھوٹے پیشاب کے مقام پر پانی یا تیل وغیرہ ٹپکایا تو اور وہ مثانے میں پہنچ گیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مثانہ جو ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ پانی وغیرہ چھن کر نیچے مثانے میں جمع ہوتا ہے اور پھر جب جیسے ضرورت کے مطابق ہو تو وہ نکل جاتا ہے۔ اگر مثانے تک پہنچ جائے تو مثانے میں اس طرف سے کوئی چیز نہیں ہے کہ یہاں مثانے کے اندر کوئی چیز ہو اور وہ اس کے اوپر آ جائے اور معدے کے اندر چلا جائے، بلکہ اوپر سے نیچے سے کوئی چیز اوپر نہیں جاتی، ہاں اوپر سے پانی جو ہے وہ ایسے اس میں چھن کر اور نیچے جو ہے وہ آ جاتا ہے، جو پیشاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر مرد جو ہے وہ کسی ضرورت کے طور پر یہ چھوٹے پیشاب کی جگہ پر دوائی وغیرہ کوئی چیز ڈالے اور وہ اس کے مثانے تک پہنچ جائے تو اس میں یہ اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عورت نے اپنے پیشاب کی جگہ پر پانی یا تیل یا دوائی وغیرہ ٹپکائی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہی صحیح ہے، کیونکہ عورت کا جو ہے وہ مثانہ وہ حکماء اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا معدے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور مرد کا نہیں ہوتا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ سحری کھانے کے بعد اگر کچھ چیز جو ہے وہ دانتوں میں رہ گئی اور چنے کے مقدار سے کم ہو تو روزے کی حالت میں منہ کے اندر ہی اندر اس کو کھا لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی چیزیں رہ گئی، ایسے کیا، منہ کے اندر رہ گئی، ایسے زبان کے ساتھ کیا اور روزے کی حالت میں کھا گیا، تو چونکہ یہ پہلے ہی اندر ہوتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر چنے کی مقدار سے زیادہ ہو تو پھر اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہی سحری کھا لے تو اس کے بعد اپنے دانتوں وغیرہ میں اور خلال کر کے اور دانتوں کو جو ہے وہ صاف کر کے کلی کر کے آدمی جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ بند کر لے۔ اور اگر باہر سے لے کر کوئی چیز جو ہے وہ منہ میں ڈالے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن مثلا جیسے تل کا دانہ اس نے باہر سے اٹھایا، منہ میں ڈالا اور اسی طریقے سے سالم اس کو نگل گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے چبایا تو اور چبانے کے بعد ظاہر ہے کہ تل کا وہ تو دانتوں کے اندر ہو جاتا ہے، صرف ایک ہلکا سا ذائقہ جو ہے وہ اس کے حلق میں محسوس ہوتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ سادے نگل گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ حلق کے ذریعے سے، منفذ کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں پہنچ گئی۔ پیٹ یا دماغ کے زخم میں دوا لگائے اور اس کی وہ دوائی جو ہے وہ پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں، چاہے دوائی خشک ہو یا تر، جو بھی دوائی ہے اس نے دماغ میں لگائی یا پیٹ پر لگائی اور وہ اس کے اندر پہنچ گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر ذو کا خوف نہ ہو، یعنی کمزوری کا خوف نہ ہو، تو حجامہ لگوانا، فسد کھلوانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ضعف کا خوف ہو تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے پھر روزے کے اندر حرج پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر خوف نہیں ہے، آدمی صحت مند ہے، طاقتور ہے، اور اس کے حجامہ کرنے سے یا فسد کھلوانے سے اس کو کوئی حرج نہیں پڑتا تو اس کا جو ہے وہ روزہ یہ فسد کھلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور خواہ قضا ہو یا کفارہ ہو، اور یہ کسی وقت بھی اس آدمی نے وہ
کوئی چیز بھول کر کھا لی تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب ایک ہے غلطی، خطا جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ خطا سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھول کر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خطا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، یا وضو کرتے وقت یا بغیر وضو کے ویسے منہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ اس کو منہ سے باہر پھینکیں، آپ باہر ہی پھینکنا چاہ رہے ہیں، لیکن یاد ہوتے ہوئے اب یاد نہیں رہا تو وہ تو بھول ہے، آپ باہر پھینک، لیکن ایسے ہو گیا اور وہ آپ کے حلق کے اندر چلا گیا، یہ خطا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھول جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی بھول کی حالت میں اگر کوئی چیز اس نے کھا پی لی، پانی ہے، کوئی لقمہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو یاد آئے تو فوراً وہیں روک کے وہ لقمہ یا پانی جو ہے وہ اگر منہ میں ہے تو اس کو ٹوک دے، اور اگر وہ چلا گیا اور باقی ہے تو وہ باقی نہ پیے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا آدمی جو اس کو دیکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو روزہ ہے اور وہ پانی پی رہا ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کو یاد دلائے یا نہ دلائے۔ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اگر اس آدمی کی حالت ایسی ہے کہ وہ اب روزے کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اتنی جو ہے وہ حالت اس کی غیر ہو چکی ہے، تو یہ آدمی اس کو یاد نہ دلائے، لیکن اگر دیکھے کہ بھئی آدمی صحیح ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، تو اس میں یہ آدمی اس کو یہ یاد نہ دلا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا روزہ ہے، تاکہ وہ پانی پینا چھوڑ دے۔ اگلی بات وہ یہ ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں روزہ دار آدمی کو صبح ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ مثلا رات کو جنابت میں ہو گیا اور پھر سحری بھی کھائی، اور سحری کے حالت میں یہ جنابت کی حالت میں سحری کھائی، تو اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس سے جنابت کے حالت میں ہونے سے روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر یہ ہے کہ اگر یہ آدمی سارا دن جنابت کی حالت میں رہے تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ الگ گناہ ہے کہ جنابت کی حالت میں یہ آدمی مسجد میں بھی نہیں جا سکتا ہے، تلاوت بھی نہیں کر سکتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، تو وہ گناہ الگ ہیں، لیکن نفس سے یہ جنابت کے حالت میں رہنے سے اس کا روزہ متاثر نہیں ہوتا۔ اور صرف روزہ توڑنے کی نیت سے روزہ نہیں ٹوٹتا جبکہ اس کے ساتھ توڑنے والا فعل واقع نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، توڑتا ہوں، اور صرف یہ نیت کی، لیکن اس نے اور کچھ بھی نہیں، کوئی چیز کھائی پی نہیں، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت بھی کی اور ساتھ کوئی فعل پہ پانی پی لیا، کوئی چیز کھا لی، یا روزہ یاد ہوتے ہوئے اس نے جو ہے وہ کوئی چیز کھا لی پی لی، نیت نہیں کی، بغیر نیت کے کھا پی لی، تو ان مفترات کی وجہ سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن محض نیت کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ مکروہ ہیں اور گناہ کا کام ہیں۔ جیسے کہ روزے کے حالت کے علاوہ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، وہ تمام ناجائز اور حرام ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طریقے سے روزے کی حالت میں، کیونکہ روزے کی حالت میں آدمی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا چغلیاں لگاتا ہے تو وہ مکروہ ہے اس کے لیے، اور عام حالات میں بھی مکروہ ہیں۔ اس لیے روزوں کی حالت میں ان چیزوں سے احتیاط کرنی جو ہے وہ لازم ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو مکمل طور پر حفاظت میں رکھے، تاکہ روزہ جو ہے وہ متاثر نہ ہو سکے۔